اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی موقر محترم عالم دین حضرت مولانا غلام رسول قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام رسول قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میں چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ صبح سے حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یوں تو میں نے ان کو طالب علمی کے دور سے سن 1972-73 سے دیکھنا شروع کیا تھا اور اخیر تک ان سے ملنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، قربت کا شرف حاصل رہا۔ اب ان کے بارے میں کیا زیادہ عرض کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں جنہوں نے عزیز صاحب کو عزیز ملت بنایا۔ انہوں نے اپنی سوانح میں ہما خاکم کے ہستم میں 3 شخصیتوں کا بہت خاص طور سے تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا ابو الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرے اپنے ماموں مولانا محمد اسماعیل ذبیح کا، اور تیسرا ایک نام ہے مولانا محمد اسلم فاروقی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں بے تکلف یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے والد مولانا ابو الحسن صدیقی کا زمانہ نہ پایا ہوتا، اپنے ماموں مولانا اسماعیل ذبیح کو نہ دیکھا ہوتا اور ان کے سامنے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہوتا اور مولانا محمد اسلم فاروقی کی صحبت مجھ کو نہ ملی ہوتی تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ یہ عزیز صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو مولانا ابو الحسن صدیقی کو تو دنیا جانتی ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور مجاہد ملت کے ہمدرد ساتھی تھے، اور مولانا اسماعیل ذبیح بھی بہت بڑے عالم، دیوبند کے فاضل، عربی، فارسی، اردو کے ادیب اور شاعر تھے۔ لیکن مولانا محمد اسلم فاروقی
ان کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب کو سنوارنے اور نکھارنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ عزیز صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا محمد اسلم صاحب اور میرے استاد مولانا محمد اسلم کی کتابوں کی تعلیم سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ان کی فکری اور نظری تعلیم سے فائدہ پہنچا۔ مولانا محمد اسلم فاروقی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، اور مولانا کی شخصیت بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے لاہور میں مولانا احمد علی مفسر قرآن لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا درس لاہور میں ہوتا تھا قرآن شریف کا، تو اس زمانے میں شریک رہے جب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معراج صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، یہ حضرات بھی وہاں مولانا لاہوری کے ہاں قرآن پاک کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ تو مولانا اسلم صاحب فاروقی بھی وہاں شریک تھے۔ وہ صاحب کے لکھا ہے انہوں نے کہ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد تھے، اور تمام معاملات میں ان سے مشورہ ہوتا تھا، ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح تھے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے جملے اور چٹکلے ہمارے لیے علم و آگہی کے بڑے بڑے دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ مولانا اسلم صاحب وہ تھے، عزیز صاحب نے سوانے میں لکھا کہ جنہوں نے میرا نکاح پڑھایا، میرے چھوٹے بھائی رفیع الحسن صاحب کا، میری بڑی بہن کا، اور عزیز صاحب کے بڑے صاحبزادے جو یہاں موجود ہیں عبداللہ صاحب، ان چاروں حضرات کا نکاح مولانا نے پڑھایا۔ تو مولانا نے لکھا ہے ایک جگہ عزیز صاحب نے اپنی شادی کا واقعہ کہ جب شادی طے ہو گئی تو میرے گھر سے 5-6 لوگ گئے، والد صاحب اور ان کے بہنوئی تھے، اور ان کے بہنوئی کے والد اور مولانا عزیز الحسن صاحب اور مولانا اسلم صاحب، مسلم پور میں انہوں نے نکاح پڑھایا۔ مولانا محمد اسلم صاحب مدرسہ دینیہ میں بہت دن تک رہے، لیکن اس سے پہلے وہ مختلف جگہوں پہ رہے، اور انہوں نے بڑا ایک عجیب کام کیا تھا۔ ان کا ایک عجیب کارنامہ ہے، انہوں نے ایک جوگیوں کی کانفرنس بلائی تھی۔ جوگی برادری جو پیلا کپڑا پہنتے ہیں اور گلے میں سب وہ لٹکائے رہتے ہیں، تو بہت سے مسلمان جوگی اس میں تھے، تو انہوں نے سارے جوگیوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے سمجھایا، اسلام کی تلقین کی، اسلام کے بارے میں بتایا، اور ان سب چیزوں سے ان کو روکا اور نکالا۔ یہ ایک عجیب و غریب ان کی تاریخ۔ مولانا اسلم صاحب پہلے دویتھا گاؤں میں تھے، ایک گاؤں ہے کمسار میں، وہ گاؤں تھا جہاں اہل بدعت کا زور تھا، پورا گاؤں انہی لوگوں کا تھا۔ مولانا کو وہاں مولانا یہاں سے ان کو مولانا عمر فاروق صاحب نے بھیجا تھا جو اس مدرسے کے بانی، اور اس وقت ان کو گاؤں سے تنخواہ بھی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں سے باہر کچھ لوگ تھے جو رہتے تھے، اور وہ علماء دیوبند کے مسلک پہ تھے،
تو باہر سے 12 روپے تنخواہ اس وقت ان کی آتی تھی، اور مولانا نے وہاں بہت کام کیا، وہاں کے ماحول کو بدل دیا۔ وہیں پہ انہوں نے قاری فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا، اور اس زمانے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسلم فاروقی کی وجہ سے اس گاؤں میں آئے، اور وہیں پہ مولانا نے حضرت مدنی کے ہاتھوں سے میزان شروع کرائی قاری فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے مدرسہ دینیہ بھیجا، اور پھر یہاں سے دارالعلوم قاری صاحب گئے اور پڑھ کے آئے، اور انہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ تو مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات تھیں۔ پھر وہاں سے وہ راوڑ قلعہ رہے، پھر دوبارہ مدرسہ دینیہ میں آئے تھے، اور یہاں سے پھر انہوں نے کوچ کیا دلدار نگر، گنگا کے اس پار مخزلوم میں رہے۔ تو مخزلوم میں وہ یہ دور تھا جب ہم پڑھتے تھے، تو ہم نے مولانا سے پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، بہت حاضر جواب، وہ بہت عجیب آدمی تھے، عملیات کے بڑے ماہر تھے، مریضوں کا حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا، مرد عورت جمع ہیں، اس میں درس بھی چل رہا ہے، تعویذات بھی چل رہی، ملنے والے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو قاری فیاض کو نہیں مانتے تھے، لیکن مولانا اسلم صاحب کے معتقد تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، تو پورے علاقے پہ انہوں نے اثر ڈالا، اور انہوں نے ماحول بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ یہ حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی کے بڑے خاص استاد تھے۔ ایسے لوگوں نے عزیز صاحب کو سنوارا، نکھارا، اور ان کو کندن بنایا، تو جن کے استاد ایسے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ طالب علم بھی ویسا ہوگا، ان کے تلامذہ بھی ویسی ہوں گے۔ تو مولانا کے استادوں میں ایک بڑا خاص نام مولانا اسلم صاحب کا تھا، جن کو میں نے بھی دیکھا ہے، ان سے پڑھا ہے۔ تو اس طرح عزیز صاحب نے ابتدائی دور میں ان سے استفادہ کیا، اور میں نے بالکل ان کے آخری دور میں۔ مولانا بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ سناتے تھے قاری فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی مدرسہ دینیہ میں حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے تھے، تو کسی صاحب نے ان سے کوئی سفارشی خط لکھنے کے لیے کہا، درخواست کی، مجمع تھا، کاغذ پیش کیا، قلم نہیں تھا، تو حضرت نے کہا بھی قلم لاؤ۔ تو کسی صاحب نے وہ قلم، وہ اس وقت ایک موٹا سا قلم چلتا تھا، لمبا موٹا، یاد ہوگا تو یاد ہوگا، تو کسی نے وہی لمبا والا موٹا قلم پیش کر دیا۔ تو حضرت مدنی نے دیکھ کے فرمایا، بھائی یہ قلم ہے یا ڈنڈا ہے؟ تو مولانا اسلم صاحب نے کہا کہ حضرت آج کل یہی چل رہا ہے، آج کل یہی چل رہا ہے۔ مولانا اسلم صاحب کے بہت حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، مولانا نے کہا بھائی خیریت ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مولانا کے ایک لڑکے تھے فضل اللہ، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا نے کہا کہ میرے پاس بھی اللہ کا فضل ہے۔ ایک مولوی صاحب آتے تھے سیورائی گاؤں کے، ان کا نام تھا مولوی خیراتی، تو وہ اکثر مولانا کے ہاں آتے تھے۔ تو ایک بار آئے اور کہنے لگے حضرت ہم جا رہے ہیں، تو کہا بھائی بیٹھو بیٹھو، خیر آتی ہے تو جاتی نہیں، خیر آتی، کہا کہ خیر آتی ہے تو جاتی نہیں۔ ایک مولوی بسم اللہ صاحب آتے تھے، وہ نواؤں کے تھے، بہار کے، اکثر آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے وقت آئے جبکہ دوپہر کا کھانا لگ چکا تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو مولانا نے کہا کہ بھائی آئیے آئیے مولوی بسم اللہ صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بسم اللہ کیجئے۔ تو کہا بھائی بسم اللہ کے بغیر کیسے بسم اللہ کریں؟ تو مولانا کیسے ہی چٹکلے تھے، بڑے حاضر جواب، اور بڑے ہی عجیب و غریب درویش صفت آدمی تھے۔ تو عزیز صاحب نے ان کا ذکر جا بجا کیا ہے، تو میں نے سوچا
کہ عزیز صاحب پہ تو بہت باتیں ہو گئیں، کچھ ان کے استاد کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس سے اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے تلامذہ کی، شاگردوں کی، چھوٹوں کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا کہ آج ہم سب جمع ہیں۔ عزیز صاحب کا ذکر صبح سے ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی لگتا ہے بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ اللہ رب العزت عزیز صاحب کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔